لانڈی کا کیس بدریہ ایف آئی آر درج کر لیا گیا ہے. فیٹ آف آج کی سب سے بڑی خبر یہ وسیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بل ایک آیا پاکستان کے اندر اور اس لا کا جو ہے اگر یہ استعمال ہوا ہے اور طاہر اشرفی کے اوپر ہوا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دیکھیں میں تو اس کے اوپر کامنٹ بھی کرنے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی نیوز دے رہے ہیں وسیم الحق صاحب یہ کیا دے رہے ہیں. جی سر یہ نیوز دے رہے ہیں آپ کو. میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ خبر بتا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کو تو گیا ہی گیا تھا, یہ کیا وزارت داخلہ بھی گئی؟ سوال تو یہ آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. میں نے آپ کو ایک خبر اور ایک ویڈیو آپ کو اور دکھانی ہے, اس پہ بھی تبصرہ کرتے چلے اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں پروگرام کے اینڈنگ کی طرف. یہ ذرا سنیے. سب جب آپ کہتے ہیں پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہ این آر او ہو چکا ہے, عمران خان صاحب اپنے ووٹرز کو صرف قائل کر رہے ہیں یہ دباؤ دینے کے بعد, تو پھر اس کے بعد جب این آر او ہو گیا تو کیا یہ نہیں لوگوں کے ذہن میں سوچ آئے گی, ہم نہیں سوچیں گے, عوام نہیں سوچے گی کہ خان صاحب کی حکومت گھر جا رہی ہے؟ این آر او کا مطلب تو یہ کہ وہ گھر جا رہے ہیں. نہیں گھر نہیں, دیکھیں نا یہ فرق ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی کیا اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلے سے کیا مترشح ہوتا ہے, کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ فضا کو ٹھنڈا رکھا جائے, تلخی نہ کی جائے. وہ ایک اعتبار سے وہ درست بھی ہے, اس لیے کہ جب تلخیاں ہوں گی تو سرمایہ کاری کہاں ہوگی, سیاسی استحکام کیسے آئے گا, نئے قوانین کیسے بنیں گے, اور ملک میں کاروبار کیسے چلے گا اور ملازمتیں کیسے پیدا ہوگی. لیکن یہ پرسیپشن کا فرق ہے, یہ نقطہ نظر کا فرق ہے. اس میں بعض اوقات تلخ لمحات بھی آتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کارڈ پھینکے گی اور شہباز شریف کو لے آئے گی. شہباز شریف آ جائے گا تو کوئی مستحکم حکومت قائم کر لے گا. میری ایک بات یاد رکھیے, میں نے آپ سے بار بار کہا ہے, اور میری رائے نہیں ہے یہ دانا لوگوں کی رائے ہے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے جن سے سیکھتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو صرف ایک آدمی تباہ کر سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان نیازی, اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر وہ صحیح فیصلے کریں, یہ بی آر ٹی پشاور میں اگر بر وقت وہ مداخلت کرتے. جی سر کیا کہتے ہیں آپ ہنسے یا روئے یا ان کی بات پہ, لیکن دیکھیں سٹارٹ سے جو لیتے ہیں نا اس میں ایک بات تو بالکل واضح سمجھ میں آئی کہ ساری جو حکومت ہے نا, یعنی کہ 3 سال سے عمران خان ایک ہی گانا گا رہا ہے نا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. جی تو بزرگ فرما رہے ہیں کہ جناب این آر او ہو چکا ہوا ہے, شہباز شریف جا رہے ہیں, آج نہیں تو کل چلے جائیں گے. اور اگر مطلب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اور عدالتیں سیاسی ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں, تو سمجھ سے بالا تر رہا تو یہ حکومت کس کی ہے؟ ساری زندگی وہ یہی گانا گاتا رہا کہ جناب میں ایک انقلاب لے کے آ رہا ہوں. پھر وہ 3 سال ہو گئے اقتدار سنبھالے ہوئے, تو یہ کہہ رہا ہے میں این آر او نہیں دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. اور اس کی بے بسی کی گواہیاں یہ لوگ دے رہے ہیں کہ جو خود کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بنانے والے ہی ہم ہیں. میں ہوں پی ٹی آئی بنانے والا. حسن نثار اور ہارون رشید یہ 2 لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم نے بنائی ہے, اور وہ مسلسل جو نا اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے جو نا سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ہوش ربا باتیں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے پہلا کلپ دکھایا, دوسرا یہ تیسرا دکھا دیا, کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے. بالکل ایسے. آپ مجھے بتائیں کہ موت کا فرشتہ, رحمت کا فرشتہ, فرق ہے نا, دونوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں نا. اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ میں نے اتنی بڑی مثال دی, فرشتوں کی ویسے نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیں جو ہے نا ہماری زبان جو سی ہے نا وہ بات کرتے ہوئے رک رہی ہے اس وقت. یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر یہ ساری کہانیاں شروع ہوئی. یکدم جب مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ جناب منگلا میں بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں, کیوں خوراک کی شارٹیج ہو رہی ہے. ایک طرف پاکستان کے اندر گندم پریکیور ہو رہی ہے, پاکستان کی ضروریات سے زیادہ گندم موجود ہے, پچھلے سال زیادہ موجود تھی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اس گندم کا ریٹ افغانستان میں نکلا ہوا ہے, بڑے پیمانے پہ نکلا ہوا ہے. اس کے لیے دیگر جناب وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے جو ہے نا وہ گندم استعمال ہونے والی ہے. کھل کے بتا دیتا ہوں کہ بلکہ چھڑ ہی دیں
کہ کس طریقے سے دیسی بیئر تیار ہو رہی ہے یہ نہیں بتاتے ہم، کہ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر جناب فیڈ والے جو ان سے ہیں، حکومت کی خاص ان کے اوپر عنایت یہ ہوتی ہے کہ ان کو 500 روپے من کے حساب سے گندم فراہم کی جاتی ہے. 2700 روپے سوری 700 روپے فی من گندم جو سی ہے نا ان کو فراہم کی گئی، اور 2700 روپے فی من امپورٹ کی گئی. 2000 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. کون لوگ ہیں پاکستان کے اندر؟ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ حکومت نام کا کوئی وجود ہے، انے واہ لوٹے جا رہے ہیں، انے واہ لوٹے جا رہے ہیں، اور مقصد صرف ایک نظر آتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اتنی تکلیف دو کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے. ان کو اپنے بچوں کے مستقبل بھول جائیں، ان کو اپنے بچوں کے لیے صرف روٹی کی پڑ جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. پروگرام کے اینڈ میں بھول جائیں کہ سی پیک کیا چیز ہوتی ہے، سی پیک ہمارے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، یہاں پہ کتنی انڈسٹری لگے گی ہمارے لیے. ان کی ایک سوچ اور عقل صرف اتنی رہے کہ روٹی کتنا لبنی ہے، بس اس سے آگے سوچے ہی نہ. بالکل ایسا جو سندھ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ پورے اگر ہم پاکستان میں جائیں کرنا چاہتے ہیں. تھر کے اندر اگر ہم جائیں تو ان کا زندگی کا ٹوٹل ایک مقصد ہوتا ہے. اگر گھر کے اندر 4 بندے ہیں تو 2 کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے پانی لے کے آنا ہے، کیونکہ اگر پانی مک گیا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے. اور 2 کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جھاڑ پھونس کسی جگہ سے بھی ہم نے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کے آنی ہے تاکہ رات کو ہمارا پیٹ بھر جائے. بالکل ٹھیک، ایگری مطلب کرتا ہوں اس میں سے آپ سے. علاوہ کوئی ان کی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے کسی جگہ پہ ٹریول کرنا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا